6 اور 9 اگست 1945 کو سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام کے قریب انسانی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج بھی سب سے شرمناک اور بدترین دن مانا جاتا ہے۔ ان دنوں امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی۔ یہ تباہی نہ صرف ایک قوم کی قسمت کو بدل گئی بلکہ انسانی تاریخ پر ایک بدترین اور ناپسندیدہ نشان بھی چھوڑ گئے۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8:45 پر امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم جس کا نام لٹل بوائے تھا گرا دیا۔ بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی شہر نے ایک غیر معمولی اور کربناک تباہی کا سامنا کیا۔ دھماکے کے فوراً بعد شہر کی زمین پر معصوم لوگوں کے جسموں سے گوشت پگھلنے لگا۔ ایک لمحے میں شہر کی ہر چیز، عمارتیں، سڑکیں اور لوگ سب کچھ خاکستر ہو گئے۔ ہیروشیما کی 30% پاپولیشن لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور تقریباً 80,000 لوگ اس بمباری میں ہلاک ہو گئے۔ 11 کلومیٹر کے علاقے میں صرف آگ اور لاشوں کا ڈھیر تھا۔ شہر کی حالت ایسی تھی کہ اس کے رہائشیوں نے نہ صرف تباہی اور موت دی کی بلکہ شہر کی زمین اور ہوا میں پھیلا ہوا درد، چیخ و پکار اور لاشوں کی بدبو نے سب کچھ ایک زہر آلود ماحول میں بدل دیا۔ ہسپتال اور طبی سہولتیں تباہ ہو چکی تھی اور زخمیوں کی حالت بگڑ رہی تھی۔ یہ سب ایک ایسی جنگ کی صورتحال تھی جس کی شدت اور اثرات ناقابل بیان کیے جاتے ہیں۔ ہیروشیما کی تباہی کے فوراً بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے شہر پر دوسرا ایٹم بم فیٹ مین گرایا گیا۔ اس بم کو گرنے کے لیے کسی اور علاقے کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن موسم کی خرابی اور ایئر کرافٹ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے بم کو ناگاساکی میں گرایا گیا۔ ایٹامک بم کا وزن 4050 کلو گرام تھا اور اس کا پھٹنا بھی ایک شدید تباہی کا باعث بنا۔ ناگاساکی کے ساحل پر کڑی تمام کشتیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ بم گرنے کے بعد ایک زبردست کمبی کی شکل کا آگ کا گولا اٹھا جس نے پورے شہر کو نگل لیا۔ شہر کی حالت ایسی تھی کہ اس کی تباہی کی شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ ناگاساکی میں تقریباً 74,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں کی پہاڑی علاقے کی وجہ سے تباہی صرف 6.7 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے تک محدود رہی، لیکن وہاں بھی سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک بلاک کو ایکسس پاور جس میں جرمنی، اٹلی، جاپان اور دیگر ممالک شامل تھے کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرے بلاک کو الائیڈ پاور جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور فرانس وغیرہ شامل تھے۔ الائیڈ پاور بظاہر جنگ جیت رہی تھی۔ ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی کی نازی فوج کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور الائیڈ پاور بظاہر فاتح نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف جاپان کا شہنشاہ ہیروہیتو شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا اور وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان کے شہروں پر ایٹامک حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے 16 جولائی 1945 کو ایٹمی بم تیار کر لیے تھے اور جنگ عظیم دوئم میں جاپان کی طرف سے امریکہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ امریکہ کے صدر ہیرو ٹرومین کو خفیہ ایجنسی نے جاپان کی حملے کی تیاری کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جس کے بعد اس نے جاپان پر ایٹمی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ایٹمی بموں کے حملے کے بعد جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے 14 اگست 1945 کو ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ کے سامنے جھک گیا۔ یہ دونوں ایٹمی حملے جاپان کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھے، جنہوں نے نہ صرف جنگ کا رخ بدل دیا بلکہ انسانیت کو ایک ناقابل فراموش سبق بھی دے دیا۔